السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، یعنی اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم توفیقی الا باللہ، اس کا معنی ہے یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوگا، اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، آمین الہی آمین۔ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت ہے 21 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا، ڈائریکٹ ہم سے خطاب ہے، الناس لوگوں سے۔ کہیں کہیں آتا ہے یا ایہا النبی، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ ڈائریکٹ ہمیں خطاب ہے، الناس مانا لوگو۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، قاف اور کاف دونوں ساتھ آئے ہیں، ان میں فرق کرنا ہے۔ خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، یہاں دونوں نون ساکن پہ اخفا ہو رہا ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، ہم یہ ادا کر رہے ہیں عبدنا سے، دوبارہ وہیں سے، عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارة أعدت للکافرین۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 24 آیت پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 21 سے یا ایہا الناس اعبدوا ڈائریکٹ ہم سے خطاب ہے، لوگوں سے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین جس نے من قبلکم اور وہ جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون یہی تمہارا بچاؤ ہے، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ یعنی عبادت میں فلاح ہے، کامیابی ہے۔ توحید کا سبق یہاں دیا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اس سے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک کا ارتکاب نہ کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور سے پھل پیدا کر کے تمہاری روزی دی۔ ثمرات رزق لکم منا پھل میں تمہارے لیے رزق ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ یعنی چھت، آسمان، زمین، پھل سب کچھ جب اللہ نے دیا ہے، تمہیں چھت بنا کے دی۔ دیکھو آسمان بغیر پلر کے کس طرح ٹھہرا ہوا ہے، یہ بڑا معجزہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو۔ فی ریب کی معنی ہے شک۔ اگر تمہیں ہم نے اپنے بندے کے اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اتارا ہے، اگر تمہیں اس پر شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ اس قرآن جیسی کوئی ایک سورت تو لے کے آؤ۔ اور یہ اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ چیلنج ہے، اس جیسی کوئی صورت نہیں بن سکی ابھی تک۔ تو اللہ یہاں چیلنج دے رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر شک کرتے ہیں کہ یہ نبی پاک نے خود بنایا گھڑا ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اللہ تو ایک نے یہ قرآن بنایا ہے،
تم بھلے جتنے چاہو مددگاروں کو بلا کر یہ اس جیسی ایک صورت تو بنا کے دکھاؤ۔ توحید کے بعد اب رسالت کا اس بات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی اس کی منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تم اپنے تمام حمایتوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نے نہ کیا، یعنی اگر تم نے اس جیسی کوئی ایک صورت نہ بنائی اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس سے سچا مان اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للکافرین۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔